اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے مجھے پوچھ کے بتائیے. میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں یہاں تمام مسلمانوں کے یہاں جو فقہی مسئلہ ہے متفقہ شیعہ سنی سب بھائیوں کے یہاں وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کا احترام یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو تو پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. فقہی مسئلہ ہے سب کا اتفاق ہے اس پر کہ پیش نماز کی آواز سے کسی کی آواز بہت بیدار ہو کر آمادہ ہو کر دوستو آپ کو یہ سننا ہے کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش نماز کی آواز سے. دوران نماز بھی بلند نہیں ہونا چاہیے اس کی آواز سے. جو پیش نماز ہے آپ جیسا ہے بشر ہے خاکی ہے گناہگار ہے لیکن اس کا ڈیکورم یہ ہے اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کا سلیقہ یہ ہے کہ اس کی آواز سے کسی ماموم کی مقتدی کی جو اقتدا کر رہا ہے اس کی جماعت کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار زور دے رہا ہوں اس پر کاش میں یہ سمجھا سکوں اور آپ بیدار ہو کر سمجھ لیں. ایک لطیف سا اشارہ ہے یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس کی آواز سے پیچھے والوں کی یا برابر والوں کی کسی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. جب یہ طے ہو گیا مسئلہ عزیزان محترم تو پھر ملت اسلامیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ہے کہ پیش نماز کی آواز بلند ہونا چاہیے مقتدی کی آواز سے اور کسی نمازی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے پیش امام کی آواز سے, یہ جب مسئلہ طے ہے تو اب آپ نے جو تاریخوں میں لکھا کہ پیغمبر اسلام پر بیماری اور ضعیفی کا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آخری 3-4 نمازیں آپ نے ادا نہیں فرمائیں, آپ مسجد میں تشریف لائے مگر بیٹھے رہے. تو عزیزان محترم اب شبلی نعمانی یا کوئی بھی مورخ اگر یہ لکھے کہ آخری مرحلے میں جب آخری نماز ادا کی جا رہی تھی حضور پر جب بیماری کی شدت تھی غلبہ تھا تو نماز کھڑی ہو گئی تھی جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور ایک صاحب نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے اور اس وقت پیغمبر اسلام برآمد ہوئے اپنے حجرے سے اس انداز میں چونکہ آپ کمزوری اور نقاہت کا شکار تھے کہ ہمارا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے جو معصوم ہو وہ کمزور ہی نہیں ہوتا. توجہ ہے نا, لیکن ہم تو تاریخ کو بنیاد بنا کر استدلال کر رہے ہیں آپ ہی کے استدلال سے کہ جناب رسالت مآب برآمد ہوئے بیت الشرف سے اپنے حجرے سے. عباس ابن مطلب کے کاندھے پر ایک ہاتھ تھا اور علی ابن ابی طالب کے کاندھے پر دوسرا ہاتھ تھا. ان دونوں بھائیوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے پیغمبر اسلام حجرے سے برآمد ہوئے مسجد تک آئے اور جب سرکار کے آنے کی آہٹ پیش نماز کو ہوئی تو پیش نماز کی برابر میں سرکار رسالت مآب بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو شخص مسجد میں حجرے سے چل کر آ سکتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اسے پڑھانے میں کیا دقت ہے. پہلے تو منطق کی کسوٹی پر اسی کو کس لیں بھائی نماز پڑھنے اور پڑھانے میں کیا فرق ہے, جو پڑھے گا وہی تو پڑھائی جائے گی. جب سرکار حجرے سے تشریف بھی لے آئے مسجد تک آ بھی گئے بیٹھ کے نماز بھی پڑھی آپ ہی نے لکھا تو جب پڑھی تو پڑھانے میں کیا دقت ہے. البتہ آپ کو یہ فقہی مسئلہ پوری توجہ دوستو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پیش نماز کی آواز سے کسی مقتدی کی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اب اگر پیش نماز نے نبی کی آواز سے بلند کر کے اپنی نماز پڑھائی یا آیتوں کی تلاوت کی آپ اس کی امامت ثابت کر رہے ہیں, یہاں تو ایمان جاتا رہا. توجہ ہے نا محترم.